آیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آج ہمارے لبوں پر تاجدار صداقت، وفا شعار رسالت، اصدق الصادقین امام العاشقین، جانشین مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہے۔ قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان بخاری و مسلم میں رقم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر صحبت اور مال کے ذریعے سب سے زیادہ جو احسان ہے وہ ابو بکر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اللہ کے علاوہ اگر دوست کو ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن سوائے اسلامی بھائی چارے کے اور محبت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں چراغ گولڑا حضور قبلہ آل رسول شہزادہ آل رسول قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ اور ہم ان کی مدح گوئی کو داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ اور کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔ اور نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین و آسماں پر ہے ثنا صدیق اکبر کی۔ اور مؤرخ دم بخود ہے سر بسد ہے قلم اس کا، تعالی اللہ یہ شان اولا صدیق اکبر کی، تعالی اللہ یہ شان اولا صدیق اکبر کی۔ اور کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین مکرم الحمدللہ آج ہمارے پینل میں انتہائی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہے جن سے ہم قرآن و حدیث کا نور حاصل کریں گے۔ میری دائیں جانب جلوہ فرما ہے، بہت پیارا نورانی چہرہ، اور اکثر ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں ARYQ TV کے ذریعے، جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جناب، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے آل رسول ہیں، اور الحمدللہ اور اللہ جل مجدہ نے آپ کو جو نوازا ہے، یادگار اسلاف ہیں، بہت بڑی شخصیت جناب حضرت علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ جزاکم اللہ صاحب۔ اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کا بہت بڑا نام، جن کی آواز لاکھوں کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے، جناب عزت ماں محترم محمد فیصل نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیصل بھی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ذکر مصطفیٰ کریم سے آغاز کیجیے۔ در رسول سے جس کی بھی لو لگی ہوگی، در رسول سے جس کی بھی لو لگی ہوگی، تو اس کی قبر میں جنت کی روشنی ہوگی، تو اس کی قبر میں جنت کی روشنی ہوگی، در رسول سے جس کی بھی لو لگی ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کے دل خوب ہی مچلتا ہے،
یہ سوچ سوچ کے دل خوب ہی مچلتا ہے، لحد میں شاہ کی تشریف آوری ہوگی، لحد میں شاہ کی تشریف آوری ہوگی، تو اس کی قبر میں جنت کی روشنی ہوگی، چراغ عشق جو لے کر چلے گا مرکد میں، چراغ عشق جو لے کر چلے گا مرکد میں، تو اس کی قبر میں ہرگز نہ تیرگی ہوگی، تو اس کی قبر میں ہرگز نہ تیرگی ہوگی، دلاسا دیتا ہوں یہ اپنے دل کو کہہ کر، دلاسا دیتا ہوں یہ اپنے دل کو کہہ کر، مدینے میں کبھی اپنی بھی حاضری ہوگی، مدینے میں کبھی اپنی بھی حاضری ہوگی، جو پڑھتے ہیں شہ لولاک پر درود و سلام، جو پڑھتے ہیں شہ لولاک پر درود و سلام، تو ان کے دل سے مٹی ساری بے کلی ہوگی، تو اس کی قبر میں جنت کی روشنی ہوگی، در رسول سے جس کی بھی لو لگی ہوگی۔ کہنے سبحان اللہ فیصل بھائی، بہت شکریہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت سرکار دو عالم کا ذکر، عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، آج ہمارے لبوں پہ تاجدار صداقت کا حسین ذکر ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جی ماشاءاللہ۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان میں چند جملے بیان کر کے میں چاہوں گا کہ ان کے دور خلافت میں جو اہم واقعات رونما ہوئے اس پہ روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ جی بہت خوب آپ نے سوال کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں 5-6 بہت اہم واقعات ہیں جن پہ بعد میں پوری امت مسلمہ جو ہے ٹھیک ہے، وہ جب بھی خلافت علی منہاج نبوہ پہ کام کرے گی تو ان اصولوں کو دیکھنا ہوگا۔ بسم اللہ۔ تو آپ کے دور کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان میں سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ آپ بحیثیت مسلح امت سامنے آئے، کیا کہہ دیں؟ یعنی جیسے ہی وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو اس وقت فیصلہ کن جو وہاں پہ کردار ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم جلیل القدر ہستی، آپ نے بھی جب یہ آیت مبارکہ سنی خاموش ہو گئے، اتحاد پیدا کیا۔ دوسرا اتحاد ثقیفہ بنی سعدہ میں، جس وقت ایک اختلاف کی صورت ہے، ایک طرف انصار ہیں ایک طرف مہاجرین ہیں، دونوں میں سے کون ہے آگے جو امت کو لیڈ کرے گا، تو اس وقت صلح کا رول ادا کرنے کے لیے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور امت کی کشتی کو اختلاف سے بچایا۔ یہ بہت خوبصورت پیغام تھا آپ نے کہ اگر اس موقع پر ہی امت اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئی پھر آگے کیا بنے گا۔ اور تیسرا موقع جب اختلاف پیدا ہوا
وہ تھا لشکر حضرت سیدنا اسامہ کی روانگی۔ واہ یہ بڑا اہم موقع تھا، بڑے بڑے جید اکابر صحابہ کرام یہاں پہ مشورہ دے رہے تھے کہ ابھی تو فتنے جو سر اٹھا رہے ہیں، ایک طرف مانین زکوٰۃ جی وہ کھڑے ہیں، ایک طرف جو ہے فتنہ ارتداد ہے، جی بالکل ٹھیک، اور اسی طرح بہت سارے فتنے یکدم اکٹھے ہو گئے۔ تو اس صورتحال میں حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فیصلہ کن جملہ بولا۔ واہ واہ واہ، آپ نے فرمایا اس لشکر کی روانگی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین آپ نے فرمائی ہے، سبحان اللہ، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا؟ کیا کہنے، جائے گا یہ لشکر، واہ واہ، اور اس کے بہت دور افتادہ اس کے جو فوائد ہوئے وہ بعد میں سامنے آئے۔ سبحان اللہ، اور جو قبلہ پروفیسر جو دلیل دی کہ جو سرکار ہے جس کو منتخب کیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں؟ اور اس موقع پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی مشورہ دیا دیگر، لیکن آپ نے فرمایا اگر جنگلوں کے درندے آ کر میرے وجود کو پکڑ کے لے جائیں، ٹانگوں کو نوچ لیں، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ واہ واہ، یہ جائے گا، اپنی منزل طے کرے گا۔ اور پھر وہ گیا، اور پھر اس کے فوائد یہ ہوئے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا زید ان کا بدلہ بھی لیا، واپس بھی آئے، پورے ملک شام پہ، روم پہ اس کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی اگر ہمارے ارباب اقتدار چاہتے تو اس سے خوبصورت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ بہت سے واقعات ہیں، کا مسئلہ تھا تو بہت سے واقعات ہیں، ان کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن پھر آپ کی طرف حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کئی جہتیں ہیں، آپ انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی وجود مسعود کے اندر بہت سے اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاجدار صداقت بطور بحیثیت خلیفۃ الرسول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شخصیت مبارکہ کے اندر ہر پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے ایمان افروز ہمیں وہاں سے حکمتیں مل رہی ہیں، بے شک اہل ایمان کو وہاں سے بصیرت اور فراست اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کا جذبہ وہ جھلک رہا ہے۔ شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، تو یقیناً انسان کو انتخاب کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو یقیناً بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی پروفیسر ارشاد فرما رہے تھے، جی آپ کا جو منتخب ہونا یہ یقیناً اللہ کی منشا ہے، بے شک، کہ اپنے محبوب کے خلیفہ اور جانشین کی حیثیت سے آپ کا انتخاب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیا کہنے، تو فرمایا کہ یہ اللہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی اور ساتھی اور جانثار اور شمع رسالت کے جو پروانے ہیں ان کے لیے مومن ہونے کا اور صالح ہونے کی اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ خلافت میں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنۃ جی ثم یؤتی اللہ ملکہ لمن یشاء۔ نبوت کی جو خلافت راشدہ ہے اس کا دورانیہ وہ 30 سال ہے، وہ جناب صدیق اکبر سے شروع ہو کر جناب امام حسن تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً خلیفہ اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر یہ اشارے دے دیے تھے۔ ایک خاتون آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ آئی نبی پاک فرما کے پھر دوبارہ آنا، تو اس نے کہا اگر میں نے آپ کو نہ پایا تو پھر میں کس سے بات کروں؟ آپ فرماتے فاتی ابا بکرین، تو پھر میرے ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علالت میں تھے، تکلیف میں تھے، بخار کی کیفیت میں تھے، تو نماز با جماعت کا اہتمام اس کے لیے انتظار صحابہ کرام کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام المؤمنین اپنی رفیقہ حیات دختر صدیق اکبر اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، جائیے جا کر ابو بکر کو پیغام دیجئے، حکم دیجئے میرا کہ وہ نماز پڑھائیں بطور امام۔ تو انہوں نے عرض کیا انہ رجل رقیق القلب، بابا جان تو بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز جب پڑھائیں گے تو ان سے پڑھائی نہیں جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ مری ابو بکر فلیصلی بالناس، جائیے جا کے میرا پیغام دیجئے۔ تین دفعہ ایسا ہوا۔
آپ نے جلالت میں آگے فرمایا میں کہہ رہا ہوں جا کے ابوبکر سے واہ کہیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی، اور یقیناً جناب بہت سارے اشارات صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ میں ان کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں چلا گیا، جی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں پر دروازہ بند کر کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کو میری اجازت کے بعد اندر نہ آنے دینا، اور خود سامنے کنویں کی مڈیر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے دستک دی تو میں نے عرض کیا کہ دستک دے رہا، فرمایا افتح لہ وبشر بالجنہ، ہاں، واہ، فتحت واہ۔ لہ فاذا هو بکر، دروازہ کھولو اس کو آنے دو، جنتی ہونے بشارت دو۔ ابو بکر آئے، پھر عمر فاروق اسی طرح آئے، پھر عثمان ذو النورین آئے، وہ آ کے دائیں بائیں اور سامنے بیٹھ گئے۔ تو یہاں محدثین نے لکھا ہے اس کی شرح میں کہ یہ اللہ نے اشارہ دیا تھا واہ واہ واہ، کہ نبوت کے بعد خلافت پہلے نمبر پہ ابو بکر آئیں گے، پھر عمر فاروق آئیں گے، پھر عثمان ذو النورین آئیں گے۔ سبحان جو اللہ۔ ترتیب باغ میں آنے کی تھی نا، یہی مسجد خلافت پہ آنے کی ہے۔ واہ واہ۔ اور بطور خلیفہ ایک بہت بڑی اہم بات، آپ جب پہلا خطبہ ارشاد فرمانے ممبر نبوی پہ آئے نا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت مبارکہ سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ پہلی سیڑھی سے آگے بڑھتے دوسری پر، دوسری سے بڑھ کے تیسری پر، تو تیسری پہ آپ رخ انور صحابہ کی جانب پھیر کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن ابوبکر صدیق جب آئے نا تو پہلی سیڑھی سے گزر کے دوسری پہ کھڑے ہو گئے اور وہیں پہ رخ ادھر کر لیا، خطبہ شروع کر دیا۔ بعد میں ساتھیوں نے، رفقا نے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا تو تیسری پہ کھڑے ہوتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، تو آپ دوسری پہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے بطور خلیفہ جو بات کہی واہ واہ، وہ آداب نبوت کے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشر راہ۔ واہ واہ، فرمایا ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا تھا ہائے ہائے ہائے، کہ جس زینے پہ آقا کھڑے ہوتے تھے میں وہاں پہ کھڑا ہو شاہ جاتا۔ صاحب کیا خوبصورت تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب اللہ نے ہمیں سکھائے تھے اس کے لیے عملی نمونہ ابوبکر صدیق نے بطور خلیفہ بن کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جی اگر تم نے اقتداء کسی کی کرنی ہے نا، کسی کے اعمال کو اپنے لیے مشر راہ سمجھنا ہے، تو باللذین من بعد ابی بکر و عمر، واہ واہ، تو میرے ابو بکر ہیں، میرے ماشاءاللہ۔ عمر فاروق ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علی بالنواجذ۔ فرمایا کہ میرے خلفاء جو ہیں انہیں عام ہستیاں نہ سمجھنا، یہ راشدین ہیں، بے شک، رشد کے پہاڑ، رشد کے پیکر، المہدیین، ہدایت یافتہ، کیا بات ہے، ہدایت کے مینار۔ تو فرمایا ان کے نقش قدم پر بہت سختی کے ساتھ جم کر کھڑے رہنا۔ کیا بات، عضوا علیہ بالنواجذ، جیسے داڑھ کے ساتھ انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے، ہے، دانت مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے چلنا۔ جیسے حضرت پروفیسر فرما رہے تھے نا، حکمرانوں کے لیے وہاں مشر راہ۔ جی جی، آپ کا جو دور خلافت ہے وہ اگر آپ دیکھیں جو اصول آپ نے حکمرانی کے ہمیں وہاں پہ مہیا کیے ہیں بطور نبی پاک ایک جانشین، وہ قیامت تک کے لیے روشنی کے مینار ہیں۔ مینار ہیں جی۔ بلکہ شاہ صاحب قبلہ آپ کی بات کمال کی گفتگو ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ محمد ہے جس کا وظیفہ، سبحان اللہ، وہ ہر بات میں ہے نبی کا خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، پیاری گفتگو جاری ہے، اور شاہ صاحب قبلہ سے اور پروفیسر صاحب سے رہنمائی ہم حاصل کر رہے ہیں، اور تاجدار صداقت کا حسین ذکر ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین، الحمدللہ، اصدق الصادقین، سید العاشقین، راحت مصطفیٰ، سبحان اللہ، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا حسین ذکر جاری ہے کہ نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سبحان اللہ، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے الحمدللہ، اور قبلہ پروفیسر صاحب میرے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ تاجدار صداقت کے دور خلافت میں جو اہم ترین واقعات رونما ہوئے، میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشن ڈالیے۔ جی، آپ کے دور کی جو عام ترین واقعات و خصوصیات میں کچھ بیان کر رہا تھا، ان میں ایک تو خوبصورت ترین آپ کی جو خصوصیات ہیں وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینشن کر دی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ سرکار فرماتے ہیں خصال الخیر ثلاثمائۃ وستون، ہاں سبحان اللہ، جو خیر والی چیزیں ہیں نا، یعنی میں اسے کہتا ہوں اخلاق حسنہ، یہ 360 ہیں۔ صحیح، صبر ہے، توکل ہے، استقامت ہے، حلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک بھی اگر کسی کو رب نے عطا کی اور اس پہ ایک پہ جم کے کھڑا رہا تو وہ ایک ہی اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ کیا بات ہے،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی افی احد منہا یا رسول اللہ، ہاں واہ واہ، آقا ان 360 شمائل اور خصائل میں سے کوئی ایک آدھی مجھ میں بھی ہے، یہ عجز ہے آپ کا، کوئی ایک آدھی مجھ میں بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کلھا فیک یا اللہ اکبر، صدیق واہ واہ میری پروفیسر، امت میں تم وہ ہو جس کو رب نے سارے کے سارے وہ خصائل ہمیں وہ شمائل تمہیں عطا کی۔ واہ واہ واہ، اب آپ دیکھیں کہ جس ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ میں اس طرح پہلے تیار کیا گیا تھا، واہ واہ، اب ان کا دور کتنا خوبصورت اور حسین ہوگا۔ بظاہر تو یہ ایک مشکل ترین دور تھا، طرح طرح کے فتنے، مگر اللہ کریم نے آپ کو وہ صلاحیتیں عطا کی تھیں چونکہ یہ عکس سیرت مصطفیٰ ہے، واہ واہ واہ، اس لیے حضور کی سیرت طیبہ سے وہ فیض لیتے ہوئے اسی طرح آپ نے نظام کو آگے چلایا۔ سبحان اللہ، سبحان، دیکھیں آپ نے لشکروں کو تیار کیا، آپ نے جو ذمی لوگ تھے ان کے حقوق متعین کیے، واہ واہ، جو سپہ سالار تھے آپ ان کو بلایا کرتے تھے اور ان کو جنگ پہ روانہ کرنے سے پہلے آپ ان کو حکم دیا کرتے تھے لا تقتلوا ولیدا ولا نساء واہ واہ، ولا امراتا ولا شیخا واہ واہ واہ، کسی کیا بچے اسلام کو کا قتل حسن نہیں ہے کرنا، جناب، سبحان اللہ سبحان کسی اللہ، بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی خاتون خانہ کو قتل نہیں کرنا، جو لوگ اپنے معبد میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، لا تقطع نخلا، کسی درخت کو، کسی کھجور کو، ثمر بار اس کو تم نے نہیں کرنا، کسی جانور کو اس طرح تم نے بلا وجہ ذبح نہیں کرنا۔ صحیح ہے، تو آپ نے وہ تمام چیزیں آگے منتقل کی، اور پھر آپ کے اس دور میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بدعات کا خاتمہ کیا۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پہ حج کا موقع ہے اور آپ کو خبر ملی کہ ایک عورت ہے جس نے چپ کا حج کیا ہے، جیسے چپ کا روزہ رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ چپ کا حج شروع کیا ہوا ہے، وہ کہتی ہے میں نے دوران حج کلام نہیں کرنا۔ جی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے پاس، اس بیوی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا یہ ایام جاہلیہ میں ایسا ہوتا تھا، اسلام آ گیا، یہ چپ والا حج نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو بکر ہوں۔ تو اس نے اسی وقت کلام شروع کر دیا۔ واہ واہ واہ، تو اس طرح آپ نے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیدا کیا۔ یہ کفر کا تصور نہیں ہے، نہیں، پھر دارالفتاء کا آپ نے، ٹھیک ہے، خاموش رہنا اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح کے قسم اٹھا لینا یہ جائز نہیں۔ تو دارالفتاء آپ نے قائم کیا، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابی بن کعب، سیدنا عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے جید اصحاب آپ نے مقرر کیے کہ جب تم نے فتویٰ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، ان کی طرف رجوع کرو۔ اس سے آج بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جب ہر یوٹیوبر اٹھ کے امت میں ایک تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نئے آئیڈیاز جو ہے دنیا کو، تو ضرورت ہے کہ تمام مسالک کے بڑے بڑے اکابر جید علماء مل کر بیٹھ کر کچھ فیصلے کریں، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اصل حکومت کا کردار ہے کہ وہ اس کو نافذ کرے۔ جب وہ نافذ کرے گی تو فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جس کی روشنی آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آگے پھیلی۔ پھر دوسری آپ دیکھتے ہیں آپ کے دور میں ایک طرف آپ حضرت یزید بن سفیان ان کو بھیج رہے ہیں، آپ جائیں ہمس جا کے فتح کریں، حضرت خالد بن ولید کو بھیج رہے ہیں، آپ پہنچیں عراق میں، آپ پہنچیں وہاں ایران میں، ایک طرف حضرت مثنہ کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، حضرت عمر بن العاص کو بھیجا فلسطین کی سرزمین پہ، آپ وہاں پہنچے۔ تو اس طرح ایک یعنی آپ دیکھیں 2 سال اور کچھ ماہ کیا، ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں، ہر لمحے، ہر لمحہ اتنا ہے کہ یقیناً آپ کی وہ جو صحت ہے اور بہت جلد دنیا سے تشریف لے گئے، ان میں یہ امور بھی ہیں اور ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت قبلہ پروفیسر، بہت خوبصورت۔ آپ ناظرین مکرم آپ دیکھتے ہیں کہ تاجدار صداقت نے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کذاب جو آئے ہیں جی ان کا کلا کما بھی آپ کے دور خلافت کے اندر ہوتا نظر آتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں اور ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جہاں آپ نے بہت سے کام کیے وہاں تدوین قرآن کا بھی کام آپ نے کیا، اس پہ میں چاہتا ہوں آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ قاری صاحب پہلے تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کو جزائے خیر فرمائے۔ آپ 2 جملے بڑے پیارے بول رہے ہیں، بسم اللہ جناب۔ ایک آپ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک لفظ بولا راحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے تڑپا دیا ہے، یقین جانے اللہ کو جزائے خیر دے۔ یقیناً آپ راحت مصطفیٰ ہیں، نبی پاس یقیناً سلامت رہیں آپ۔ تدوین قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اللہ نے انجیل، تورات، زبور، یہ صحیفے سب نازل فرمائے جی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اس کلام الہی کو یہ درجہ ملا اور یہ شان ملی کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک، قیامت کے بعد بھی اس کی ہم خود حفاظت کریں گے، اور حفاظت کے اللہ
ضرورتیں بنا دیں اور ذرائع بنا دیے۔ واہ واہ واہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عہد مبارک میں قرآن پاک اس دور کے جو بھی ذرائع تھے، جی شاہ صاحب، 14 صحابہ کرام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن لکھنے والے، پورا ایک سیکریٹریٹ تھا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے آپ نے گھر وہ خالی رکھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی نگرانی میں، حفاظت میں، جہاں قرآن پاک جو لکھا جاتا وہاں محفوظ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن پاک ایک مصحف کی شکل میں یہ موجود نہیں تھا، یہ شکل موجود نہیں تھی، اور وہ اوراق کے اوپر، مختلف پتھروں کی سل کے اوپر، ٹکڑوں کے اوپر یہ قرآن پاک لکھا ہوا تھا، اس دور کے جو بھی ذرائع تھے اس کے مطابق۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، آپ بھی بیان فرما رہے تھے کہ مسیلمہ کذاب نے جب وہ میدان میں اترا صحابہ کرام کے مقابلے میں، اور آپ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام، جن میں 700 صحابہ کرام تو حافظ قراء، انہیں اپنی جانیں قربان کر دی۔ واہ واہ واہ، اس واقعہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر متوجہ کر دیا، انہیں آ کے مشورہ دیا، ٹھیک ہے، امیر المومنین جناب خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں یہ مشورہ پیش کیا کہ آپ قرآن پاک کو جمع کرنے کی طرف توجہ کریں۔ یہ 700 صحابہ جو حفاظ اور قراء شہید ہو گئے، چونکہ سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا، اللہ اکبر، تو یہ بھی اللہ کا ایک ذریعہ ہے۔ صحابہ آج تک دیکھیں قرآن پاک کے حافظ کتنے، دنیا کے اندر اس کی مثال ہی نہیں، کسی مذہب کے اندر اس کی نظیر موجود نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر اس وقت پتہ کیا ہے، جی تقریباً 9 لاکھ بچے ہر سال حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اللہ یہ سروے 9 لاکھ حافظ قرآن ہر سال صرف پاکستان میں 8 تیار کروڑ ہوتے ہیں۔ سے زیادہ دنیا میں ایک امریکہ نے پوری سروے دنیا، کیا، جی 8 کروڑ سے زیادہ اس وقت۔ شاہ جی قبلہ، میرے مدرسے میں ایک بیٹا عثمان نامی، جی اس نے 5 ماہ 7 دن کے اندر قرآن پاک سبحان اللہ، پھر تراویح بھی میرے مدرسے میں پڑھائی۔ سبحان اللہ، اللہ یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے، سبحان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت جلیلہ کی برکت ہے۔ اللہ تو یقیناً اس کے بعد جناب صدیق اکبر نے جو جملہ کہا نا وہ بڑا عجیب، آپ نے پہلے خطبے میں فرمایا تھا نا، بس بحیثیت خلیفہ، انا متبعون ولست بمبتدعن، میں نبی پاک کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب جناب عمر فاروق نے جب یہ کہا نا کہ آپ یہ کام کریں اس کو مصحف میں، تو آپ متردد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جو نبی پاک نے کام نہیں کیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں وہ کام کیسے کروں؟ پھر اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ سبحان اللہ، کہ یہ سنت مصطفیٰ کا ہی ایک انداز ہے، مقصود تو قرآن پاک کو محفوظ کرنا ہے۔ کیا بات ہے، آپ فرماتے ہیں پھر میرے اللہ نے سینہ کھول دیا، کیا کہنے، یعنی سنت مصطفیٰ کو آپ نے پھر اس انداز سے دیکھا کہ یہ کوئی الگ کام نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے مقابلے میں کام نہیں ہے، اس سے تصادم نہیں ہے، اس کے ہٹ کر نہیں ہے، اس کے مقصد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اس دور کا یہ تقاضا ہے، یہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے جناب صدیق اکبر کا جو عمل ہے نا، اور عمر فاروق کا جو مشورہ ہے، یہ مشعل راہ ہے۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہم نے دین کی خدمت کے کام کرنے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا جناب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہیں بلایا، اور انہوں نے پھر آپ کے حکم کی تعمیل میں ان ساری چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں، اپنی گواہیاں دے رہے ہیں، چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور پھر وہ مصحف تیار ہو گیا، وہ جناب صدیق اکبر کے پاس رہا۔ سبحان اللہ، جو ایک سرکاری ہمارا بیت المال تھا، یہ ایک سرکاری حفاظ خانہ تھا، اس میں رکھا گیا۔ عمر فاروق کے دور میں ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہا، پھر اس کے نسخے عثمان ذو النورین کے دور میں عام کیے گئے، اور انہوں نے پھر اس کی توضیح کی اور اس کی تفصیل کی۔ کیا کہنے، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ جی انتہائی مکرم ناظرین، ہماری خوش بختی ہے کہ ہم تاجدار صداقت کا حسین ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ صدق کا نور رب کائنات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں آخر میں چاہوں گا، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہوتی اور ہم نے منقبت کی جانب بھی بڑھنا ہے، اور میں قبلہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیرت تاجدار صداقت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں جی، آپ محراب کا چراغ بھی ہیں، ہاں میدان کے دھنی بھی ہیں، کیا کہنے، کہیں تلوار اٹھائے اشجع الناس بن کے کھڑے ہیں حضور کی حفاظت کے لیے، کہیں آپ خیر بانٹنے والوں میں سب سے ہیں، کہیں ایک جو بیوہ ہے اس کے گھر میں جا کے کھانا بنا کے دے رہے ہیں، تو کہیں بحیثیت حاکم آپ دین متین کو نافذ کرنے کے لیے نئے اصول و ضوابط قرآن مجید کی روشنی میں وضع کر کے دے رہے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کی سیرت سے کسب فیض کرے اور ان کے اس مشن کو آگے بڑھائے، اور آپ کی بھی سیرت کا مقصد یہی تھا۔
آخری لمحات میں بھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عطا کردہ دین کو آگے بڑھاتے چلیں. اللہ کیا کہنے، کیا خوبصورت پیغام ہے. اور ناظرین مکرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ جو بندہ عمل کرے گا، ان کے نقوش پا پہ چلے گا. شاہ جی جملہ دیکھیے گا آپ کے دامن کو تھام کے، جو ان کے نقوش پا پہ چلے گا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائے گا. وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائیں گے. شاہ صاحب قبلہ میں چاہوں گا، اور پھر لطف اپنا ہی آتا ہے کہ مولا علی تو جنت تقسیم کرنے والے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ٹکٹ اس کو دوں گا جس کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی. تو پھر شان صدیق سید کی زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ نے نقوش پا جناب صدیق اکبر کی بات کی تو اللہ نے یہ قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ اکبر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ عد لهم جنات. یہ سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پہ آنے والے جناب صدیق اکبر، سبقت لے جانے والے، اول نمبر پہ آنے والے. فرمایا صرف یہ نہیں، والذین اتبعوا باحسان، جو ان کے نقوش پا کو بناتے ہیں. سبحان اللہ. میں تو اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، میں تو ان کو جنت عطا کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. کیا بات. صدیق اکبر کی شان بعض زبان حیدر مرزا نے سننے کی فرمائش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم. ابھی حضرت ڈاکٹر نقشبندی صاحب نے فرمایا تھا نا، اشجع الناس. آپ حضرت حیدر مرزا نے پوچھا لوگوں سے، جانتے ہو اشجع الناس کون ہے، لوگوں میں بہادر ترین کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فسکت القوم. ایک روایت میں آتا ہے کہ قوم خاموش رہی. آپ فرماتے ہیں میں خود بتاتا ہوں. پھر انہوں نے جو آخر میں جو لفظ کہا ہے نا، آخر میں وہ کہا ہے، فرمایا جو وہ آل فرعون کا جو مومن تھا نا، جس کی بہادری دلیری قرآن میں بیان کی گئی، فرمایا اس کی ساری زندگی ملء الارض، اس کی ساری نیکیاں زمین پہ بھر دی جائے نا، لسعۃ ابی بکر خیر. اور ابو بکر کی بہادری کی ایک ساعت، ایک لمحہ ایک طرف کر دیا جائے، اس کی ساری دنیا کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لسعۃ ابی بکر خیر سبحان اللہ من ملء الارض من حیات مؤمن آل فرعون. ھذا رجل کتم ایمانہ وَهَذَا رَجُلٌ أَعْلَنَ إِيمَانَهُ. اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا، اور صدیق اکبر نے بہادری کا انداز سے اپنایا کہ اپنے ایمان کا اعلان کر کے دکھایا. تو یقین صدیق اکبر کی شان اہل بیت نے خود بیان کی. کیا بات ہے، کیا کہنے. شاہ صاحب قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور کیا بڑا لطف آتا ہے جب یہ شخصیات بولتی ہیں تو ہمارے قلب و روح میں ایمان پیدا ہوتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے. تاجدار صداقت کا بھی شاہ صاحب قبلہ نے ذکر کیا، اور ایک نیکی کی بابت ذکر کیا کہ شعب الایمان کی روایت ہے. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. حضرت انس بن مالک سے یہ روایت مروی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر زمین پر رہنے والوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں آخر میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب قبلہ آپ کا، اور جناب آل رسول جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری قبلہ آپ کا، اور انتہائی مکرم و محترم جناب عزت ماں محترم محمد فیصل نقشبندی صاحب آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. منقبت کی جانب بڑھنا ہے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کا صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. یہ عالم میں ہے
کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر و سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر و سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا صدیق اکبر کا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔